ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الدارین جد الحسن والحسین، شمس بین القمرین هادینا وهادی ثقلین، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی امام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، روحه وأرواحنا لترى بمقدمه الفداء، ورحمة الله على محبيهم، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها إن تعمل بما أمرناك وتنتهي عما زجرناك فأنت من شيعتنا، وإلا فلا. بلند الصلوات. دعا کو خدا بند مطالب کے تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نبی و آل نبی سے امکنار فرمائے، اپنی اپنی توجہات کو بہتر انداز میں مبذول کرتے ہوئے بلند صلوات. توجہ ہے آپ کی میری طرف. ایک گفتگو ہے جو حوزہ علمیہ میں اساتید ہمیں پڑھاتے ہیں، اور یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ کسی بھی علم کی دوسرے علم پر برتری کا معیار کیا ہے. بہت سارے علوم ہیں، تو ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ کہیں کہ فلاں علم دوسرے علم پر برتری رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، زیادہ عظمت کا حامل ہے، زیادہ فضیلت کا حامل ہے. بڑی حوزہ علمیہ قوم و نجف میں مراجع اعظام مجتہدین اس موضوع پہ سیر حاصل بحث کرتے ہیں، اور جو بزرگان نے اس گفتگو کا نتیجہ دیا
کہ کسی بھی علم کی دوسرے علم پر برتری کا معیار اس علم کا موضوع ہے۔ جس قدر موضوع ایک علم کا باعظمت ہوگا اتنا ہی وہ علم باعظمت ہوگا۔ تو جو ہے میری طرف، جتنا موضوع ایک علم کا بافضیلت ہوگا اتنا وہ علم بافضیلت ہوگا۔ اگر ایک علم کا موضوع ہو معرفت پروردگار اور دوسرے علم کا موضوع ہو معرفت انسان، تو میرا خیال ہے بڑا واضح ہے کہ وہ علم جو گفتگو کرتا ہے معرفت پروردگار کے حوالے سے، وہ برتری رکھتا ہے اس علم پر جو انسان کی معرفت کی گفتگو کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس علم میں اور اس علم میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فاصلہ ہے، جتنا رب اور مربوب میں فاصلہ ہے، جتنا رازق اور مرزوق میں فاصلہ ہے، جتنا بنانے والے میں اور بننے والے میں فاصلہ ہے، اتنا ہی ان دو علموں میں فاصلہ ہوگا۔ عظمت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے۔ اگر یہ تمہیدی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں آ گئی ہیں تو اسی گفتگو سے الہام لیتے ہوئے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک علم کی برتری دوسرے علم پر اس کے موضوع کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایک مجلس کی برتری دوسری مجلس پر بھی اس کے موضوع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مجلس کی کوئی عظمت کا کیا کوئی حساب کرے گا جس کا موضوع ہو فاطمہ، جس مجلس کا موضوع ہو زہرا، جس مجلس کا موضوع ہو مبارکہ۔ تیرا اور میرا چھٹا امام بہار الانوار جلد نمبر 43 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جتنی ہستیاں ہیں، یہ ایک طرح امتیاز ہے جتنا اس پہ شیعہ قوم فخر و ناز کرے کر سکتی ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں دنیا والے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، پاک نبی کی امت کی کسی فرد کا آل نبی کی کسی فرد کے ساتھ مقایسہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا برحق فرمایا امیر نے؟ صادق امام فرماتے ہیں ہمارے گھرانے میں ہم آل بیت عصمت و طہارت کے اسماء گرامی بھی تمہاری ماں اور باپ کی طرح کسی نے نہیں رکھے، ہمارے نام بھی ادھر سے آتے ہیں۔ لیکن یہ عظمت ہے، چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کسی کو ایک نام خدا کی طرف سے ملا، کسی کو دو نام ملے، لیکن اتنی باعظمت ہے میری جدہ زارا جس کو اللہ نے 7 نام عطا کیے، جس معظمہ کو خدا نے 7 نام عطا کیے ہیں۔ لفاطمہ تسعۃ اسماء، فرمایا میری جدہ زہرا کے 9 نام ہیں جو خدا نے دیے ہیں۔ پہلا نام فرمایا فاطمہ، یہ باپ کا نام رکھا ہوا نہیں ہے، یہ ماں نے یہ نام عطا نہیں کیا، یہ اللہ نے نام عطا کیا۔ پہلا نام ہے فاطمہ، دوسرا نام فرمایا زہرا، پھر فرمایا مبارکہ، پھر فرمایا محدثہ، پھر فرمایا زکیہ، پھر فرمایا راضیہ، پھر فرمایا مرضیہ۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جو میری جدہ کو خدا بند متعال نے عطا فرمائے۔ اتنی عظمتوں کی حامل بی بی دو عالم، آپ اسی نام فاطمہ کی وجہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب علل و شرائع کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، چونکہ عام مومنین اہل علم سے اور صاحب امامہ سے مسئلے کم پوچھتے ہیں، فلسفہ احکام زیادہ پوچھتے ہیں، جبکہ فلسفہ احکام تو اتنا ہی تاریخ میں اور کتابوں میں آیا جتنا کسی نے امام سے پوچھا اور امام نے فرما دیا۔ اور فلسفہ احکام سے آشنائی حاصل کرنا ہمارا فریضہ بھی نہیں،
ہمارا فریضہ ہے شریعت کے احکام سے شناسائی حاصل کرنا، شریعت کے احکام کو پہچاننا اور جاننا اور اس پہ عمل کرنا۔ لیکن علل شرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بڑی تگ و دو فرما کے مختلف احادیث کی کتب میں جہاں جہاں پہ بھی فلسفہ احکام آیا ہے اس کو جمع فرمایا علل شرائع میں۔ لیکن یہ ایک تورا امتیاز ہے خطبہ فدقیہ کا، کسی ایک روایت میں اتنے فلسفہ احکام بیان نہیں ہوئے جتنے ایک خطبے میں بی بی زہرا نے بیان فرمائے۔ اتنے آپ کو فلسفہ احکام کسی روایت میں کسی معصوم سے ایک حدیث میں نہیں ملیں گے جتنے بی بی کے ایک خطبے میں فلسفہ احکام بیان ہوا ہے۔ بہرحال یہاں پہ صادق امام فرماتے ہیں میری جدہ زہرا کو اللہ نے یہ جو نام عطا کیے ان میں سے پہلا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ نام کی وجہ کیا ہے؟ ذات پروردگار نے یہ نام کیوں عطا کیا؟ یہ بھی ہم گرامر پڑھ کے عربی زبان پڑھ کے وہاں سے اس کے معنی کو نہیں نکال سکتے جب تک قرآن ناطق کی چوکھٹ پہ نہ جھکا جائے۔ صادق امام علل شرائع میں بحار الانوار میں فرماتے ہیں کہ میری جدہ کا نام جو فاطمہ رکھا گیا پہلی وجہ بیان فرمائی لِأَنَّ الْخَلْقَ فُوتِمُوا عَن مَعْرِفَتِهَا، اس لیے کہ میری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کی مخلوق اس کا حق معرفت دل میں بٹھانے سے عاجز ہے۔ جو اللہ نے اس معظمہ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ معرفت کی منزل، اس معرفت کو دل میں بٹھانا، وہ ظرف ہی پیدا نہیں ہوئے۔ وہ جملہ معروف آپ نے جو سن رکھا ہے کہ پاک رسول نے مولا کائنات کو خطاب کرتے ہوئے، بہت اہل علم سے آپ نے روایت یہ سنی ہے، اس سے بھی ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاک نبی نے مولا کائنات کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی، اس اللہ کی دھرتی پر کسی نے ذات پروردگار کی معرفت حاصل کی نہیں ہے، اگر اللہ کے کوئی معرفت رکھتا ہے اس اللہ کی دھرتی پر یا میں مصطفیٰ ہوں یا تو مرتضیٰ ہے۔ پھر فرمایا اے علی میری بھی معرفت کوئی نہیں رکھتا، اگر عالم وجود میں میری کوئی معرفت رکھتا ہے یا وہ میرا خالق ہے جس نے مجھے یہ کمالات عطا کیے، یا میرا بھائی علی تو ہے۔ اور فرمایا اے علی تو بھی وہ باعظمت ہے، تیری بھی معرفت کوئی نہیں رکھتا، اگر تیری کوئی معرفت رکھتا ہے یا تیرا خالق خدا ہے یا میں مصطفیٰ۔ یہ معروف روایت ہے، اسی روایت سے ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کفن آدم ومن دونہ۔ پاک نبی نے فرمایا اگر عالم وجود میں وجود علی نہ ہوتا تو فرمایا زہرا کا کوئی ہم پلہ ہی نہ تھا۔ آدم ومن دونہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ہم مرتبہ اور ہم پلہ اور کف بطول نہ تھا۔ فرمایا کہ اس جملے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا باعظمت وجود فاطمہ ہے، اور اس سے دوسری بات بھی سمجھ آتی ہے کتنا باعظمت وجود علی مرتضیٰ ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے معرفت بطول مخلوق حاصل کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ معرفت بطول حاصل کرنے کے لیے کم از کم یا ظرف مصطفیٰ چاہیے یا ظرف مرتضیٰ چاہیے۔ عام دل و دماغ میں، عام ذہن میں مقام فاطمہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ذکر فاطمہ چھوڑ دیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے ہم معرفت حاصل کرنا چھوڑ دیں؟ لا یکلف اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو اتنی تکلیف دی نہیں ہے جو اس کی توانائی سے باہر ہو۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعداد اور صلاحیت دی ہے، اپنی
ذہن و دل و دماغ کے مطابق ہر شخص کو یہ تگ و دو کرنی چاہیے کہ سیدہ بطول کے وجود اور اس کے مقام معرفتی سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی سعی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ معرفت بطول حاصل کرنے سے مرتبہ بطول میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان جو ایک حد تک معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بندگی کی منزل میں ایک مرتبہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک جملہ فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُوتِوْا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، مخلوق اس کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے، اس لیے میری جدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ پھر پاک نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سمیت فاطمہ فاطمہ، فرمایا میری بیٹی کا فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لِأَنَّ اللَّهَ فاطمہا وفاطمہ من احبہا عن النار، خداوند متعال نے میری بیٹی کو بھی محفوظ کیا ہے، اور جو اس بی بی کی محبت کو دل میں بٹھانے میں کامیاب ہوتا ہے اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ اس لیے اس معظمہ کو نام فاطمہ سے موسوم کیا گیا، اس لیے بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ میری جدہ کا نام، صادق امام کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیوں کر میری جدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے میری جدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ دشمنان فاطمہ اور دشمنان اہل بیت جنت سے دور ہو جائیں گے، جنت سے جدا ہو جائیں گے، جنت سے الگ ہو جائیں گے، فقط بغض فاطمہ ہی ان کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو۔ اس لیے ایک اور اسی کے ذیل میں ایک اور بھی تفسیر کی گئی ہے، روایت بیان کی گئی ہے، اس لیے بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ در حقیقت مایوس ہو جائیں گے سلسلہ امامت کو کسی اور رخ پر لگانے والے، چونکہ بطن فاطمہ سے رہتی دنیا تک تا طلوع آفتاب قیامت تک اہتمام ہوگا ہدایت کا، یعنی امام ملیں گے تو ذریت فاطمہ سے ملیں گے، وہ امام جن کی محبت کو، جن کی اطاعت کو خدا نے قرآن میں واجب قرار دیا، اور وہ سلسلہ منقطع ہو کے رہ جائے گا، اور وہ انسانوں کو کبھی بھی سعادت اور کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کامیاب نہ ہوگا جس کا سلسلہ فاطمہ سے تعلق نہ ہو۔ جو راہ فاطمہ کو پانے میں کامیاب نہ ہوں گے۔ دوسرا نام زہرا رکھا گیا، اللہ کی طرف سے رکھا گیا۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ تو فرمایا میری جدہ کا نام زہرا اس لیے ہے، زہرا ہے روشنی پھیلانے والی، زہرا ہے، ایک اس کا ظاہری معنی کیا گیا ہے روشنی پھیلانے والی۔ عوالم العلوم کتاب سے ایک روایت بیان کی گئی ہے، اس روایت کو نقل کرنے والی امہات المومنین بی بی عائشہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے، قالت عائشہ، بی بی عائشہ فرماتی ہے، کننا نخیتو ونغزلو وننظم العبرہ باللیل علی ضوء وجہ فاطمہ۔ بڑا عجیب مرتبہ ہے، یہ ظہری نور کے حوالے سے یہ جملہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہم امہات المومنین جو ہیں، ہم رات کو اگر کوئی چیز سینا چاہتی تھیں، رات کو اگر کوئی چیز بننا چاہتی تھیں، رات کو اگر سوئی میں دھاگا ڈالنا چاہتی تھی تو چہرے فاطمہ کے نور کی وجہ سے ہم ڈال سکتے تھے۔ اتنا نورانی چہرے فاطمہ ہوتا تھا
جہاں پہ بی بی تشریف لاتی تھیں دن کی طرح اجالا ہوتا تھا۔ پھر پوچھا گیا چھٹے امام سے، آقا آپ کی جدہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے میری جدہ کا نام زہرا رکھا گیا، قد ظہر نورہا لامیر المومنین ثلاث مرات، فرمایا چونکہ میری جدہ کا نور جلوہ گر ہوتا تھا مولا علی کے سامنے دن میں 3 مرتبہ۔ فرمایا اول نہار میں، دن کے پہلے حصے میں، کالشمس، سورج کی طرح چہرے فاطمہ سے نور نکلتا تھا۔ فرمایا وقت وعند الزوال کالقمر، فرمایا جب وقت زوال ہوتا تھا تو نور فاطمہ میرے جد امیر المومنین کے لیے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پھر فرمایا وقد ظہر نورہا لامیر المومنین فی اللیل کالکوکب الدری، فرمایا جب شام کا وقت ہو جاتا تھا، سورج غروب ہوتا تھا تو نور فاطمہ میرے جد امیر المومنین کے لیے منور ہوتا تھا، جگمگاتا تھا، روشن ہوتا تھا کوکب دری کی طرح، ستاروں کی طرح۔ پھر پوچھا گیا امام معصوم چھٹے امام سے، اور اس کو بھی 43 نمبر جلد میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے روایت کو ذکر کیا کہ حضور ذرا یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی جدہ زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ کہ خود پاک رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی کا نام زہرا رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قد ظہر نورہا لملائکۃ السماء کما ظہر نور کواکب لأہل الارض، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے چہرے سے اٹھنے والا نور آسمانی مخلوق، معصوم مخلوق، فرشتگان کے لیے اس طرح جگمگاتا ہے جس طرح ستاروں کا نور اہل ارض کے لیے جگمگاتا ہے۔ یہ ظاہری معنی نور کے کیے گئے ہیں، زہرا کے نور۔ اور کچھ بزرگان جو معرفت فاطمہ رکھتے تھے تو انہوں نے کہا بی بی کے نام جو زہرا رکھا گیا اس کی وجہ در حقیقت یہ فقط ظاہری نور نہیں، بلکہ جو ہی سیدہ کونین مصلی عبادت پہ آتی تھیں تو خود پاک نبی کے پاس اہل مدینہ آئے، توجہ تو ہے میری طرف آپ کی، اہل مدینہ آئے اور کہا یا رسول اللہ نصف شب تھی، عجیب منظر ہم نے دیکھا، اندھیرا چھٹ گیا، دن کی طرح اجالا پھیل گیا، ہم نے یہ سمجھا قیامت آنے والی ہے، معاجرہ ہماری سمجھ سے باہر۔ تو پاک رسول نے، یہ بھی بہار الانوار جلد نمبر 43 میں علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے کہ پاک نبی نے فرمایا اے اہل مدینہ تم پہچان نہ سکے مقام فاطمہ کیا ہے، تمہیں علم نہیں، نصف شب کنیز خدا مصلی عبادت پہ گئی اور خدا سے راز و نیاز کرتے کرتے سیدہ بطول کی آنکھوں سے خشیت پروردگار کی وجہ سے آنسو ٹپکے اور وہ آنسو رخسار زہرا پر جاری ہوئے۔ ان رخساروں سے خدا بند متعال نے ایک نور کو خلق کیا، جو نور جا کے آسمانوں سے ٹکرایا، جس سے پورا مدینہ منور ہو گیا، جس سے پورا مدینہ منور ہو گیا۔ یہ نور فاطمہ، یہ عبادت کا انداز فاطمہ اور بندگی اور عبادت۔ پاک نبی فرماتے ہیں قد ملأ قلبہا ایماناً، پاک خدا نے
پاک بطول کے دل کو ایمان سے پر کر کے رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا کہ ذات پروردگار جب بی بی آتی تھی مصلی عبادت پر تو جس کی عبادت پر خدا فخریہ انداز میں اپنے فرشتوں کو خطاب کر کے، علامہ مجلسی نے یہ بھی روایت لکھی ہے 43 نمبر جلد میں، ذات احدیت خطاب کرتی ہے، یا ملائکتی انظروا الی سیدتا امامی، اے میری معصوم مخلوق، اے فرشتوں ذرا زمین کی طرف میری کنیزوں کی سردار فاطمہ کو دیکھو، قد اقبلت بقلبها الی عبادتی، پورے توجہ کے ساتھ، پوری دل کی توجہ کے ساتھ میری عبادت کی طرف آئی ہے۔ اور جملہ سنیے، وقد تفرغت لطاعت اللہ، دنیا و ما فیہا سے نظریں ہٹا کر، توجہ ہٹا کر پوری توجہ کے ساتھ میری اطاعت میں مصروف۔ خداوند متعال فرشتگان الہی کو خطاب کرتے بی بی کے وجود پر اور وہ بی بی کے انداز عبادت اور عبادت میں توجہ پر ناز کرتے ہوئے فرشتوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں ذرا زمین کی طرف دیکھو، یہ میری کنیزوں کی سردار ہے فاطمہ، کس طرح میری عبادت کی طرف آئی ہے پورے قلب کے ساتھ، فقط اٹھنا بیٹھنا نہیں، فقط فرائض کو ادا کرنا نہیں، بلکہ خشیت پروردگار کی وجہ سے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک ایک بال بی بی دو عالم کا اضطراب کی وجہ سے، خشیت پروردگار کی وجہ سے، معرفت پروردگار کی وجہ سے کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اور واقعاً یہ مثالیں اگر ملتی ہیں تو در علی و بطول پہ ملتی ہیں۔ اگر بی بی دو عالم کا عبادت کا انداز یہ ہے، جب عبادت پروردگار مناجات پروردگار کی منزل میں آتی ہے، مناجات کرتے کرتے بی بی پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، قد ارتدعت فرائضھا، کہ بی بی کا ایک ایک جوڑ خشیت پروردگار کی وجہ سے کپ کپی کا شکار ہوتا تھا۔ ابو درداء صحابی رسول بھی ہے، صحابی امیر المومنین بھی ہے، وہ عبادت امیر المومنین کے حوالے سے کہتا ہے، میں نے یہ منظر دیکھا مدینہ کے باہر، علی مرتضیٰ اپنے خدا سے مناجات کر رہے تھے، مناجات کرتے کرتے میں نے یہ منظر دیکھا، علی مرتضیٰ کے وجود میں کپ کپی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اسی حالت میں امیر المومنین زمین پہ گرے، اور میں نے یہ محسوس کیا اب وجود علی میں حرکت ختم ہو گئی ہے، وجود علی مرتضیٰ دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا در بطول پہ آیا، میں نے آ کے دقل باب کیا، بی بی نے پوچھا کون؟ کہا آپ کے بابا اور آپ کے شوہر نامدار علی کا صحابی ابو درداء ہوں۔ بی بی فرماتی ہے کیا بات ہے؟ کہا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ علی مرتضیٰ دنیا سے اٹھ گئے، میں یہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، علی مرتضیٰ دنیا سے اٹھ گئے۔ علی شناس زہرا اندر سے یہ کہتی ہیں، اے ابو درداء ذرا یہ بتا تو نے علی کو کس حالت میں دیکھا؟ کہتا قضادی خدا سے مناجات کرنے کی حالت میں نے دیکھا، مناجات کرتے کرتے وجود علی میں کپ کپی کی کیفیت مارگزیدہ شخص کی طرح تڑپا علی، اور میں نے تو یہ خیال کیا ہے کہ وجود علی میں حرکت نہیں ہے۔ بی بی دو عالم فرماتی ہیں، اے ابو درداء تو نے آج علی کی یہ حالت دیکھی، میں کئی مرتبہ علی کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں، یہ عظیم عابد اپنے معبود کے سامنے، یہ عظیم ساجد اپنے عظیم مسجود کے سامنے اسی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت پروردگار میں جاتا ہے۔ اے ابو درداء علی دنیا سے نہیں اٹھا، خشیت پروردگار کی وجہ سے علی پر یہ معرفت کی کیفیت طاری ہوئی۔ واقعاً
ان زہرا کو زہرا کہا گیا۔ اللہ کی دھرتی پر بڑی عبادت گزار بیویاں گزریں، لیکن ایسا انداز عبادت، ایسا انداز خشیت پروردگار، ایسا انداز خدا سے راز و نیاز کرنا، یہ اگر ملتا ہے تو فقط وجود فاطمہ، فقط۔ اور واقعاً کہتے ہیں کہ خود یہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان کے ظاہری اعضاء کا خضوع و خشوع اس کے دل کے خضوع و خشوع کا پتہ دیتا ہے۔ یہ ظاہری بدن پہ عبادت کے دوران ایک خضوع و خشوع کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ در حقیقت ظاہری اعضاء پر یہ خضوع و خشوع کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، بلکہ یہ بتلا رہی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں خضوع و خشوع کی کیفیت کیا ہے۔ خشیت پروردگار کی وجہ سے اس انداز سے سیدہ بطول کی عبادت ہوتی تھی، حتیٰ وہ جملہ آپ نے کئی دفعہ اہل علم سے سنا ہوگا کہ بی بی جب شوہر کے گھر منتقل ہو گئیں، دوسرے دن پاک نبی بی بی کے گھر میں تشریف لائے، ایک سوال مولا علی سے کیا اور ایک سوال بی بی فاطمہ سے کیا۔ یہ جملہ خصوصاً میں اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جو شادی شدہ جوڑے ہیں، مردوں کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہے یہ جملہ، اور مستورات، بیگمات اور زوجات کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہے جملہ۔ جب آئے نا پاک رسول، پہلا جملہ میرے آقا نے کہا، اے بطول تو نے علی کو کیسا شوہر پایا؟ تو مولا پاک نبی کو خطاب کرتے ہوئے معصومہ بیٹی، بطول بیٹی کہتی ہے، نعم البال، اس کائنات کا بہترین شوہر میں نے علی کو پایا، اس کائنات میں بہترین شوہر میں نے علی کو پایا۔ پلٹ کے امیر المومنین کی طرف رخ کر کے پاک نبی فرماتے ہیں، اے علی تو نے زہرا کو کیسی زوجہ پایا، تو نے زہرا کو کیسی زوجہ پایا؟ تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور بندگی پر بہترین مددگار میں نے بطول کو پایا۔ اللہ کی بندگی پر صرف یہ بی بی کے سو کی مجالس کر لینا کافی نہیں، ان نکات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں معاشرتی جو زندگی ہم کر رہے ہیں، کہاں ہیں ایسے کردار کے مالک شوہر، کہاں ہیں ایسے کردار کی مالک زوجات؟ اپنے آپ کو غلام علی کہہ لینا بھی آسان ہے، اپنے آپ کو کنیز فاطمہ بھی کہہ لینا آسان ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے غلام علی ہو، دعویٰ تو کردار بھی ایسا نظر آئے جس میں کردار علی کی چمک ہو۔ کنیز فاطمہ، دعویٰ یہ ہے کنیز فاطمہ ہونے کا، تو کردار میں بھی فاطمہ کے کردار کی چمک، کوئی دمک نظر آئے، کوئی کرن نظر آئے کہ امیر المومنین جو کل ایمان ہے، جسے پوری کائنات مشکل کشا کہتی ہے۔ میں عظمت بطول میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کے اذہان کے بھی حوالے کرتا ہوں، اور یہی کہا کرتا ہوں، جسے پوری کائنات اپنا مددگار کہے اسے دنیا علی کہتی ہے، اور جس کو علی جیسا عظیم شجاع بھی اپنی مددگار کہے اسے بطول کہتے ہیں، اسے بنت رسول کہتے ہیں۔ واقعاً اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں کہ ایسا انداز پاک رسول نے فرمایا جو ہی تشریف لائے۔ ایک اور جملہ بھی سن لیجئے، یہاں ہی تاریخ کے اندر محدث قمی نے یہ تحریر فرمایا ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ پاک نبی نے کہا اے علی و بطول، تمہارا یہ ازدواجی زندگی کا آغاز ہے، میں تمہارے امور زندگی تقسیم نہ کر دوں؟ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ پاک علی بھی بولے، پاک بطول بھی بولی، کیسی وہ تقسیم ہوگی جس کو رحمت للعالمین تقسیم کرے گا؟ جی آپ تقسیم کریں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا جملہ۔ میرے آقا علی پاک نبی فرماتے ہیں سنو، میں تمہارے امور زندگی، ازدواجی زندگی کا آغاز ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا 4 دیواری کے اندر جو امور ہیں وہ میری بیٹی بطول کے حوالے، اور 4 دیواری کے باہر جو امور ہیں وہ علی تیرے حوالے۔ یہ کہا تو سیدہ بطول مولا علی سے بھی پہلے بولی کہ بابا تیری بیٹی تیری تقسیم پہ راضی ہے، تیری بیٹی تیری تقسیم پہ راضی ہے۔ 3 جملے آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا، یہ بھی امام صادق نے فرمائے 3 کام بی بی بطول کرتی تھی اور 3 کام امیر المومنین کرتے تھے۔ کون کون سے؟ تحتاتبو، پہلا کام لکڑیاں لا کر آگ جلاتے تھے علی، اور روٹی پکاتی تھی بطول۔ فرماتے ہیں پانی بھر کے لاتے تھے علی اور آٹا گوندتی تھی بطول۔ تاریخ کے سینوں میں جملے، تیسرا جملہ لکھا گیا گھر میں۔ یہ جملہ بہت سارے مردوں کے لیے شاید گراں گزرے، لیکن میں جان بوجھ کے اس جملے کو پڑھوں۔ وَيَقْنُسُ، علی جیسا امیر المومنین کل ایمان۔ تاریخ کہتی ہے وَيَقْنُسُ، علی وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو دیتا تھا۔ پریشان ہو گئے آپ لوگ۔ وَيَقْنُسُ، علی وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ قبلہ مرد کی مردانگی پہ اس مقام پہ حرف نہیں آتا، مرد کی مردانگی پہ اس وقت حرف آتا ہے جب اپنے آپ کو بہت بڑا مرد کہے اور نہ بیٹی کے سر پہ چادر دینے میں کامیاب ہو سکے، نہ زوجہ کو پردہ کرانے پہ کامیاب ہو سکے، نہ بہنوں کو 4 دیواری میں رکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ تھوڑا سا اپنے رخ معیار مردانگی کو تبدیل کرو۔ معیار مردانگی سیکھنا ہے تو در علی سے سیکھو۔ علی مولا ہمیں سکھائے گا مرد کی مردانگی کیا ہے۔ کیا مرد کی مردانگی یہی ہے؟ نہیں۔ گھروں میں بیٹیاں بیاہ کر جب لاتے ہو تو اس پہ ذرا غور کیا کرو۔ شریعت کے اندر کنیز کے احکام اور ہیں، زوجہ کے احکام اور ہیں۔ ہم زوجہ کو لاتے ہیں، بیٹیوں کو بیاہ کر بہویں لاتے ہیں، ان کے ساتھ کنیز والا معاملہ کرتے ہیں۔ کنیزوں کے احکام شریعت میں جدا ہیں، زوجہ کے احکام جدا ہیں۔ زوجہ کو کہا گیا شریکت الحیات، زندگی کا ہم سفر، زندگی کی شریک، برابر کی شریک۔ اگر اللہ نے شوہر کے حقوق زوجہ پہ رکھے ہیں تو کچھ زوجہ کے حقوق بھی شوہر پہ رکھے ہیں، لہذا شوہر اس وقت تک اپنی مردانگی کا اظہار نہیں کر سکتا جب تک زوجہ کے حقوق پورے نہ کرے، اور وہ کنیز اس وقت تک کنیز فاطمہ نہیں بن سکتی جب تک شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ ان نکات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، سیرت فاطمی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے لیے کیا درس ہیں۔ اگر اس پہ عمل ہو رہا ہے تو لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ 2 طرفوں میں سے کسی ایک طرف سے کوئی کمی ہے تو کوشش کرو اس کمی کو پورا کرو۔ اور یہاں بھی چونکہ جملہ آ گیا میں یہاں ہی پیش کرتا ہوں، بی بی کے جب وصایا اور وصیتیں پڑھیں گے، علامہ مجلسی نے بھی، محدث قمی نے بھی بیت الاذان میں مفصل تر لکھی ہیں،
ان میں ایک جملہ ہے بی بی کا جو مصائب میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن بہت بڑا درس یہ جوڑوں کے لیے ہے، شادی شدہ دو افراد میاں بیوی کے لیے اس کے اندر درس ہے۔ بی بی نے آخری جملے کیا فرمائے؟ ما احدتنی یا ابا الحسن، ما احدتنی کاذبتن ولا خائنتن وما خالفتک منذ عاشرتنی۔ اللہ اکبر! کیا جملے بی بی کہہ رہی تھی؟ شہادت سے 1-2 دن پہلے جو وصیتیں کی ہیں اس میں یہ جملے موجود ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں اے علی، نہ معلوم بی بی یہ دو عالم کی زبان پہ یہ جملے کیا جاری ہوئے۔ فرمایا اے علی، میں نے کبھی حق سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی۔ اے علی، کبھی تیرے حق میں نے کوتاہی نہیں کی۔ اے علی، جب سے ہماری باہمی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا ہے اور اس لمحے تک کبھی میں نے تیری مخالفت نہیں کی۔ امیر المومنین کے سامنے بی بی نے یہ اظہار فرمایا، اور سنیں امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا بی بی بطول کے جب یہ لفظیں سنی تو میرے آقا نے پہلا جملہ کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انتی اعلم باللہ بعد از مصطفیٰ، تو اس سے بڑھ کر خدا کی معرفت رکھنے والا کون ہے؟ فرمایا وَأَبَرُّ، فرمایا بعد از مصطفیٰ، تو اس سے بڑھ کر خدا کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ تیسرا جملہ سنیے وَأَتْقَى، فرمایا بعد از مصطفیٰ اے بطول، تو اس سے بڑھ کر پرہیزگار اس دنیا میں ہے کون؟ یہ کیا جملے آپ کہہ رہی ہیں؟ جھوٹ اور بطول کا جوڑ؟ نہیں، خیانت اور بطول کا جوڑ، حجت خدا اور مخالفت امام، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تجھ سے بڑھ کر معرفت رکھنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر بعد از مصطفیٰ نیکوکار کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی تقوی رکھنے والا کوئی نہیں۔ اتقا کی لفظ کاش اس کو سمجھتے ہم اور ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں۔ اتقا بعد از مصطفیٰ، سب سے بڑی تقوی الہی رکھنے والی اللہ کے دھرتی پر ہستی کا نام بطول ہے۔ امام المتقین یہ کہہ رہے ہیں جی، کائنات جسے امام المتقین کہے اسے دنیا علی کہتی ہے، جس کو علی جیسا امام المتقین اتقا کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے متکلم کا! ایک ہیں علی کو امام المتقین کہنے والے، ایک ہیں علی جس کو اتقا کے صفت سے یاد کرنے والے۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہاں سے دوستو یہ وصیت ہے بی بی کے جملے، اور یہ امیر المومنین کے آگے سے جواب تھا۔ اس سے بھی کوئی فرق، کوئی سبق ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ آج چھوٹے چھوٹے معاملات ہماری فیملیوں میں اٹھتے ہیں، بیوی کا رخ کہیں اور ہو جاتا ہے، شوہر صاحب کا رخ کہیں اور ہو جاتا ہے۔ او اللہ کے بندو، اے کنیزان زہرا، بی بی کی اس وصیت پہ عمل کرو، وصیت بطول کو دیکھو۔ یہ جملہ ارشاد فرماتی ہے جب سے ہماری ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا اور اس لمحے تک میں نے کبھی اے علی تیری مخالفت کا سوچا تک نہیں۔ یہ ہے شوہر کی تابعداری۔ اگر کنیز زہرا ہے، کوئی کنیز فاطمہ ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے، حق یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی اطاعت بتائیے، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، وہاں پہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے شوہر ہو۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی، یعنی جہاں پہ واجب ترک ہوتا ہو، حرام انجام دینا پائے، وہاں اطاعت نہیں ہے۔ ورنہ ہر مقام پر شوہر کی اطاعت، حتیٰ مراجع اعظام کے فتاوے دیکھ لیجئے، خاتون
اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہے تو جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو وہ والدین کے گھر نہیں جا سکتی۔ یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ یہ سیدہ بطول نے جس شریعت کو اتنے دکھ سہ کر بچایا ہے وہ شریعت ہے۔ ذرا ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مردوں کو بھی ان حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور خواتین کو بھی ان حقوق کا خیال کرنا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول فاطمی ماحول بنے۔ جب تک سیرت فاطمہ اور سیرت امیر المومنین کو پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی نہیں کریں گے، ان مجالس کو سن کر فقط گھر میں یہ تبصرہ کر دینا کہ مولانا صاحب نے بڑا خطاب کر دیا، علامہ صاحب نے کیا آج گفتگو فرما دی، کہ بلا یہ باتیں کافی ہو گئیں، اب تھوڑا سا آگے ہم بڑھیں، تھوڑا تھوڑا عمل کی طرف بڑھیں۔ یہ ایک ایک مجلس جو درسگاہ حسین ابن علی ہے اس سے ہم اگر سبق لینا شروع کر دیں۔ آپ نے کبھی سوچا اتنا خرچہ کرتے ہو، بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں کالجوں میں بھیج رہے ہو، اگر ایک دن بچے کا رزلٹ دوسرے دن سے بہتر نہ ہو تو فوراً سکول میں پہنچ جاتے ہو، میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں، میں اتنی فیس دے رہا ہوں، میرے بچے کا مورال گر رہا ہے۔ تھوڑا سا فکروں کا رخ، اس لیے بڑا عظیم جملہ ایک مفکر کا، اس وقت تک عمل کا رخ درست نہیں ہو سکتا جب تک فکر کا رخ درست نہ ہو جائے۔ اپنی فکروں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی حساب کتاب کیا؟ ہم جو مجالس میں سردی میں بچوں کو لے کر آتے ہیں، مستورات لوگوں کی گرم گھروں میں بیٹھی ہیں، ہماری مستورات یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ہر بہت والی مجلس پہلی مجلس سے بہتر پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا ہر بہت والی مجلس سے پہلی مجلس سے بہتر ہم پیغام لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا ہمیں دین سے آشنائی، کیا معرفت آل بیت ہمارے اندر اس میں بڑھاوا آ رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آ رہا تو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے سوال کرو کیوں کر، آیا دینے والے میں کمی تھی یا لینے والے میں کوئی کمی ہے؟ اس پہ رخ کرنے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم معذرت کے ساتھ روایتی شیعہ بن گئے، روایتی حبدار اہل بیت بن گئے، اور اس کو میں تعبیر کرتا ہوں، تاریخ کو اگر پڑھو، یہ حبداران اہل بیت بھی تاریخ میں دو انداز کے گزرے ہیں، ایک ہے من پسند شیعہ اور ایک ہے اہل بیت پسند شیعہ۔ من پسند شیعہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے مطابق شیعت کی تعریف کر کے اپنے اعمال کو ایک رخ پہ لگانے والا، یہ ہے من پسند شیعہ۔ اور ایک ہے اہل بیت پسند شیعہ۔ اہل بیت پسند شیعہ کیا ہے؟ اہل بیت پسند شیعہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ من پسند شیعہ نہیں رہتا، وہ اہل بیت پسند شیعہ بن جاتا۔ اور یہی اگر مقصد حیات کو اس اینگل سے بھی پیش کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے، من پسند شیعہ سے سفر کا آغاز ہے اور اس کی منزل مقصود ہے اہل بیت پسند شیعہ بن جائے۔ اہل بیت پسند شیعہ کس طرح بنتا ہے؟ اہل بیت پسند شیعہ بننا ہو تو کردار سلمان پڑھ لو، کردار ابو ذر غفاری پڑھ لو، کردار مالک اشتر پڑھ لو، کردار زینب کبریٰ پڑھ لو، کردار فضہ و ام ایمن پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا اہل بیت پسند شیعہ ہوتے کیا ہیں، کس طرح اپنے آپ کو اہل بیت کے فرمودات میں ڈھالا۔ اگر سیدہ بطول سے پوچھیں آقا زادی اہل بیت پسند شیعہ کیا ہوتا ہے، تو بی بی کی نورانی زبان سے یہ فرمان ملتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے ان تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک عن فانت من شیعتنا والا فلا
بیوی کہتی ہے اگر تو عمل کرتا ہے، توجہ ہے میری طرف، اگر تو عمل کرتا ہے بما امرنا، جس چیز کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کرنے کا، اس کو انجام دیتا ہے، وَتَنْتَهِي أَمَّا زَجَرْنَاكَ عَنْ، اور اپنے آپ کو روک لیتا ہے جس سے ہم نے رکنے کا حکم دیا ہے، فرماتے یہ دو کام اگر تو کرتا ہے تو فَأَنْتَ مِنْ شِيَعَتِنَا، بی بی دو عالم فرماتی ہیں یقین کر لے تو پھر تو ہمارا شیعہ ہے، وَإِلَّا فَلَا، اگر یہ دو کام کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوا تو بی بی فرماتی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی توجہ فرمائی ہے؟ مجلس ایک فقط لمحہ فکریہ ہوتا ہے، مقصد انعقاد مجلس کیا ہے کہ خواب غفلت سے ہم بیدار ہوں، یقظہ اور بیداری کے عالم میں آئیں، اور 50 سال 60 سال 70 سال جو زندگی گزاری ہے جی اس کی ریل کو بس ایک لمحے کے لیے گھمائیں، اور اس فرمان سیدہ بطول کو میزان بنائیں اور اپنے آپ کو اس پہ تولیں اور دیکھیں کہ بی بی کے فرمان پر میں پورا اترتا ہوں یا نہیں۔ میرا خیال ہے کسی سے حساب کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جب کہتا الانسان والا نفس بصیر، کہ سب سے زیادہ اپنے اندر سے آگاہ، اپنے آپ سے آگاہ خود انسان ہے، خود ہی اپنا حساب کرے کہ سیدہ بطول تو یہ فرما رہی ہیں ان تحمل بما امرنا کا، اگر تو عمل کرتا ہے اس پر جس کا انجام دینے کا ہم نے حکم دیا، وَتَنْتَهِي أَمَّا زَجَرْنَاكَ عَنْ، اور رک جاتا ہے اس سے جس سے ہم نے رکنے کا حکم دیا، تو فَأَنْتَ مِنْ شِيَعَتِنَا، کسی سے آپ کو یہ القاب لینے کی ضرورت نہیں، سند لینے کی ضرورت نہیں، پاک نبی کی پاک بیٹی تجھے شیعہ ہونے کی سند دے رہی۔ وَإِلَّا، وگرنہ جو مرضی یہ لوگ آپ کو کہتے رہیں، جو بڑے بڑے القاب آپ کو دیتے رہیں، سیدہ بطول کی نگاہ میں اگر ان کے احکام پر عمل نہیں، انہوں نے جس چیز سے رکنے کا کہا ہے اسے ہم رکے نہیں، تو دو لوگوں کے بتلائے ہوئے القاب سے ملقب تو ہو سکتے ہو، سیدہ بطول کی نگاہ میں شیعہ نہیں ہو سکتے۔ یہ معیار شیعت، یہ ہے آج کی مجلس کا پیغام۔ اگر ہم، میری مائیں بہنیں، آپ سامعین، میں خود خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤں، تھوڑی سی توجہ کروں، اس فرمان سیدہ بطول کو میزان بنا کر مقصد مجلس پورا ہو جاتا ہے۔ اس جملے کی روشنی میں دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس میزان پہ کتنا پورا اترتے ہیں، یہ معیار کس حد تک ہم میں پایا جاتا ہے۔ اگر پایا جاتا ہے تو سجدہ شکر ادا کر، اے میرے پروردگار تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا بنانے میں کامیاب ہوا جس طرح پاک نبی کی پاک بیٹی سیدہ بطول نے کہا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں تو ان ایام کے صدقے میں توجہ کرو اس غفار، اس رحمان، اس رحیم پروردگار کی طرف، اور واسطے دو ان معصوم ہستیوں کے۔ یقیناً ہم اپنے رخ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ لمحوں میں 100 سالہ سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیا ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس راستے پہ گامزن ہو کر کیا اپنے آپ کو ایسا بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جیسا نبی و آل نبی چاہتے ہیں؟ بالکل یہی معیار، الفاظ تبدیل ہوئے ہیں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں من احبنا، بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے فرمایا اگر عمل کرتا ہے اس پر جس کا انجام دینے کا ہم نے حکم دیا، اگر رک جاتا ہے اس سے جس سے ہم نے رکنے کا حکم دیا ہے، تو فانت من شیعتنا، تو ہمارا شیعہ، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔
آئیے امیر المومنین سے پوچھئے آقا اہل بیت پسند شیعہ کون ہوتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں من احبنا فلیعمل بعملنا، فرماتے ہیں جو ہماری محبت کا دم بھرتا ہے وہ ہماری محبت پہ فقط ناز نہ کرے بلکہ آگے بڑھے، فلیعمل بعملنا، اپنا عمل بھی وہ بنائے جو ہم محمد و آل محمد کا عمل ہے۔ یہ اگلی منزل ہے، فلیعمل بعملنا، اپنے آپ کو دیکھے کیا اس کا عمل بھی ہمارے جیسا ہے؟ کہیں ایسے تو نہیں ہمارا رخ مشرق کی طرف اور محمد و آل محمد کا رخ مغرب کی طرف، اتنا فاصلہ خدا نہ کرے ہو، تھوڑا سا اپنے رخ کو ادھر کرو جو آل نبی کا، جو نبی و آل نبی کا رخ ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ آپ نے سن رکھا ہے، بہت اہل منبر سے سنا، سلمان منا اہل البیت، یہ سنا ہے جملہ یا نہیں؟ سلمان معصوم تھے، تھوڑا سا بولیے گا، سلمان فارسی کو معصوم تھے؟ سید تھے؟ جی پریشان ہو گئے آپ بھائی، نہ سلمان فارسی سید ہیں لیکن پاک نبی فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم آل بیت میں سے ہیں۔ کبھی یہ سوال بھی ذہن میں آیا آپ کے کہ پاک نبی نے فرما تو دیا سلمان کو کہ یہ ہم آل بیت میں سے ہے، تو یہ فقط مقام اور مرتبہ سلمان کے ساتھ خاص ہے یا 2022 کا مسلمان حبدار آل بیت بھی کوئی فارمولہ، کوئی معیار ہے ایسا جس پہ پورا اتر کے اس منزل کو پا سکتا ہے؟ ہاں، اگر تلاش کرو گے تو امیر بیان کے کلام سے ایک جملہ آپ کو مل جائے گا۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، اسی کمیل کو، بڑے معرفت کے یہاں جملے ہیں، یہ دعائے کمیل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کمیل ایک صحابی تھا جی، کسی اور کو امیر المومنین نے یہ دعا تعلیم نہیں دی، کمیل کو ہی دی، اس لیے کہ اس تعلیم کو اور اس دعا کو اور اس کے معارف کو تحمل کرنے کے لیے ایک ظرف کی ضرورت تھی۔ نگاہ علی میں وہ ظرف کمیل تھا جس میں امیر المومنین نے یہ کمیل کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اسی کمیل کو خطاب کر کے سلمان بننے کا نسخہ امیر المومنین نے بیان فرمایا۔ توجہ ہے میری طرف؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا کمیل لا تاخذ، بڑا مختصر سا نسخہ ہے، لا تاخذ الا انا تکن منا، اے کمیل جب بھی دین لینا ہے، جب بھی دین لینا ہے تو کسی اور دروازے پہ نہ جانا، لینا ہے تو ہم محمد و آل محمد سے لینا۔ تکن منا، اگر دین تو ہمارے دروازے سے لینے میں کامیاب ہو گیا تو یقین کر لے تو ہم میں سے ہو جائے گا۔ اس جملے کو سمجھ آیا ہے یا نہیں؟ قبلہ اہل منبر کے بتلائے ہوئے نسخوں کی طرف نہ جاؤ، رنگ رنگ کے نسخے تقسیم ہو رہے ہیں، رنگ رنگ کے نسخے جنت کے بانٹے جا رہے ہیں، لیکن جنت کا نسخہ فقط وہی چلے گا جو اس کی زبان پہ جاری ہوا، جس کو پاک نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو ہے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا۔ توجہ ہے میری طرف؟ کبھی دروازے علی پہ گئے، کبھی مولا علی سے بھی پوچھا کہ اے آقا علی آپ بتائیں جنت میں جانے کا نسخہ کیا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبے چوڑے خطبے نہیں، فقط 2 لفظوں میں علی مولا نے نہج البلاغہ میں نسخہ جنت بیان فرمایا، جس کو سیدہ بطول نے اپنے لفظوں میں پیش کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 کام تو کر کے آ جا، جنت جانے اور علی جانے۔ 2 کام، وہ کون سے 2 کام؟ اداء الفرائض والاجتناب عن محارم اللہ،
اللہ نے جو جو چیزیں تیرے اوپر فرض کی ہیں، جو جو چیزیں خدا نے تیرے اوپر واجب قرار دی ہیں، ان کو انجام دیتا چل، اور جو چیزیں تیرے اوپر حرام قرار دی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتا چل۔ یہ دو کام تو کر کے آ جا، جنت جانے اور علی جانے، جنت جانے علی جانے۔ فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب۔ آپ کہیں گے مولانا ہمیں تو زیادہ واجبات کے نہیں پتہ، ہم کو تو زیادہ محرمات کا نہیں پتہ۔ یہ بھی ہوتی ہے نا باتیں۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ درس سے نکلتے تھے تو جوان آگے نا صف میں لگے ہوتے تھے، قوم میں ان سے سوال کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ بھی ہمارا حل کیا ہے۔ جوان نے کہا قبلہ ہمیں یہ بتائیں، سیر و سلوک کا کوئی نسخہ دیں ہمیں، کس طرح ہم عرفانی منازل طے کریں۔ تو دیکھیے مکتب علی کو جاننے والا، پہچاننے والا عظیم مرجع، معرفت کی آنکھ رکھنے والا کہتا ہے جو چیزیں خدا نے حلال قرار دی ہیں ان کو حساب و کتاب سے استعمال کرو، جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں ان سے اجتناب کرو، یہی سیر و سلوک کی منزلیں تمہارے لیے طے کراتے جائیں گے۔ پھر ایک دفعہ سوال ہوا کہ قبلہ سیر و سلوک کا کوئی نسخہ بتائیں۔ فرمایا خدا نے جتنا، اس جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، خدا نے تجھے جتنا علم دیا ہے اس پہ عمل کر۔ خدا نے جتنا علم دیا ہے، میرے پاس جتنا علم ہے میں اس پہ عمل کروں، آپ میں سے جتنے افراد بیٹھے جتنا جتنا دین کا، شریعت کا، حق و باطل کا، حلال و حرام کا علم ہے اس پہ عمل کریں۔ فریضہ یہی ہے جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں۔ حتیٰ آقا بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یاد رکھو اگر خدا نے جتنا علم دیا اس پہ عمل کرو گے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہوگا خدا اس کا بھی تمہیں علم عطا کر دے گا۔ عمل کر کے دیکھو۔ مکتب آل بیت فقط یہ ہمیں غلط رخ پہ لگا دیا گیا، صرف عقیدے کا صحیح ہونا کافی ہے، نہیں۔ امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، دو معصوم ائمہ نے فرمایا لعن اللہ علی المرجئہ، خدا مرجئہ پہ لعنت کرے۔ یہ مرجئہ کون تھے؟ مرجئہ تاریخ میں وہ گروہ گزرا ہے جو محبان آل بیت، عاشقان آل بیت کو رائے انحراف پہ گامزن کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ فقط نجات کے لیے معیار عقیدے کا صحیح ہونا ہے اور اس کے مطابق عمل کا ہونا ضروری نہیں ہے، عمل کا نجات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، جو مرضی کرو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا ان مرجئہ پہ اللہ لعنت کرے، انہوں نے ہمارے حبداروں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ آل بیت والوں کا مسلک ہی نہیں، جہاں جہاں پہ درست عقیدے کی بات ہوتی ہے ساتھ ساتھ عمل صالح، ساتھ ساتھ نیک عمل۔ لہذا صحیح اور کوشش کریں کہ ہم جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں۔ ایام فاطمیہ میں اور تھوڑی سی توجہ کریں بی بی کی تعلیمات کی طرف، بی بی کے فرمودات کی طرف، اور بڑا بی بی کے حوالے سے ایک معروف نعرہ ہے ہماری مجالس کا، اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ کر لینی چاہیے، کیونکہ نعرے تو ہم محبت میں آ کر بہت بلند آواز سے بڑی دلچسپی سے لگاتے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ ایک نعرہ بی بی کے حوالے سے ہماری مجالس کا معروف نعرہ ہے غاصبین حق زہرا پہ لعنت، تو جواب دیا جاتا ہے بے شمار۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ غاصبین حق زہرا پر لعنت، اور بڑا ماشاءاللہ بہترین آواز میں جواب دیا جاتا ہے بے شمار۔ کبھی اس نعرے پہ بھی غور فرمایا ہے؟ یہ نعرہ کیا ہے؟ غاصبین حق زہرا پہ لعنت، جس نے بی بی زہرا کا حق غصب کیا اس پہ لعنت۔ جی قرآن کے بارے میں یہ ہے نا جی
آپ نے بزرگ علماء سے کتنی دفعہ یہ سنا ہے کہ کتنے ہی قاری ایسے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے جو کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سنا ہے یا نہیں؟ یہ پوچھئے گا بزرگ علماء سے کہ یہ کیا راز ہے۔ میں فقط نعرے کے ذیل میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے نعرہ تو لگا دیتے ہیں خاص مصادیق کو ذہن میں رکھ کر، لیکن نعرے کی عمومیت اتنی ہے کہ جو غاصب حق زہرا ہے اس کو لعنت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تیرا میرا چھٹا امام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے شیعو یاد رکھو، تم میں سے اگر کسی پر فقط 1 درہم خمس کا واجب ہو اور وہ اسے ادا نہ کرے، اس کے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ ہم علماء کو سننے والے ہیں، ہم سارے نماز پڑھنے والے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خمس کے پابند ہیں۔ خمس حق زہرا ہے، اولاد زہرا ہے، اور خدا کے بندو ایک ہے عام شخص کا غاصب، عام شخص کے حق کو مارنے والا، ایک ہے بطول اور بطول کی اولاد کا حق مارنے والا۔ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پڑھیے فقہا کی کتابیں، ایک نہیں، جس مرضی مرجع کی توضیح اٹھائیں، کیا سب نے نہیں لکھا غصبی لباس میں نماز نہیں ہوتی؟ سب نے لکھا ہے یا نہیں؟ پریشان ہو گئے ہیں بھائی، یہ سب مراجع نے لکھا ہے، یعنی غصبی لباس میں نماز نہیں ہوتی۔ ذرا پوچھیے اپنے جس مرجع کی تقلید کرتے ہو کہ خمس ادا ایک شخص کرتا نہیں، اور وہ پیسہ جس کا خمس ادا نہیں کیا اس کا لباس، اسی کا لباس خریدا ہے، نماز نہیں، نماز تہجد بھی سالہ سال سے پڑھ رہا ہے۔ ذرا یہ تو پوچھیں اس نماز کی کیا کنڈیشن ہے، اس نماز کا کیا حکم ہے، اس طرح لباس جو پڑھا گیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ ذرا اس پہ توجہ کریں، یہ شرعی مسائل ہیں، توجہ طلب ہیں، دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ اگر کسی کا غصب کر کے مال انسان ایک لباس بناتا ہے، اس کی نماز قبول ہوگی، اس کی نماز شب قبول ہوگی، اور جو سیدہ بطول اور اس کی اولاد کا حق غصب کرنا۔ اب سمجھ آئی ہے غاصبین حق زہرا پہ لعنت کا معنی کیا بنتا ہے؟ کون کون اس کی زد میں آتا ہے؟ دعا گو ہوں خداوند متعال ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے، سیرت سیدہ بطول کی روشنی میں تعلیمات سیدہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ دو کے دو جملے توسل کے کہتا ہوں۔ تاریخ کے سینوں میں عجیب روایت ہے، حالات امام حسن مجتبیٰ میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ مدینہ تھا، بستہ دور تھا آل بیت کا، پائتن پاک کی بات جمی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پاک نبی نے غور سے چہرے علی و بطول کی طرف دیکھا، اور ایک دفعہ حسن و حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، اور ان چہروں کو دیکھ کر بے بس ہو کے پاک نبی نے رونا شروع کیا۔ پاک نبی نے رونا شروع کیا۔ سکوت کو توڑتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں، ما یبکیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو کون سا در رلا رہا ہے؟ بس میری تمہید ختم ہو گئی، یہاں ہی دو جملے کہتا ہوں، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ پاک نبی فرماتے ہیں، اے علی مجھے 4 درد رلا رہے ہیں جن کو یاد کر کے میں گریہ کر رہا ہوں۔ پاک علی فرماتے ہیں، آقا، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں نقل کیا کہ آقا علی فرماتے ہیں، آقا کون سے وہ 4 درد ہیں؟
جن کو یاد کر کے اب گریہ فرما رہے ہیں. سنو گے جملہ, پہلا درد فرمایا من ضربت علی کرنک یا علی, اے علی مجھے وہ ضربت رلاتی ہے جو تیرے سر اقدس پہ لگی. پھر فرمایا ومن سم الحسن, حسن مجتبی کا مسموم ہونا مجھے رلاتا ہے. پھر فرمایا ومن قتل الحسین, حسین کا زیر خنجر جفا جانا مجھے رلاتا ہے. یہ 3 درد جب میرے آقا بیان کر چکے نا اور گریہ کر رہے ہیں, پاک علی پھر بولے یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہے 4 درد ہیں, آپ نے بیان فقط 3 درد کیے ہیں, چوتھا درد کون سا ہے؟ فرماتے ہیں پاک نبی اے علی تو برداشت کر لے گا کیا, تو تحمل کر لے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں تحمل کروں گا, الہی امتحان کے لیے آمادہ و تیار ہوں. فرمایا چوتھی چیز من لطم فاطمہ خدہا, اور میری زہرا کے رخسار پر لگنے والا تماتا مجھے رلاتا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ 4 منظر یاد کر کے گریہ کیا, ہائے کیا جگر تھا زینب کبریٰ کا. یہ 4 منظر زینب کبریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور بابا کے سر اقدس پہ زخم کو بھی دیکھا, اور بابا بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے, بھائی حسین کو زیر خنجر جفا بھی دیکھا, اور اسی زینب کبریٰ نے وہ قیامت کا منظر بھی دیکھا. جب یا غیر محرم بطول کے گھر میں داخل ہوئے, عزادارو عجیب منظر ہے. مرحوم کمپانی کہتا ہے کسی بھی مظلومین کی مظلومیت کا گواہ 1 ہوتے ہیں, 2 گواہ ہوتے ہیں. اتنی مظلومہ تھی بطول جس کی غربت کے 3 گواہ ہیں. کون کون سے؟ فرماتے ہیں الباب ہو والجدار ہو والدماء شہود صدق ما بہی خفاء. کہتے ہو غزارہ کی غربت پہ رونے والوں 3 چیزوں کا تصور کرو. فرماتے 1 در کا تصور کرو, 1 دیوار کا تصور کرو, 1 در و دیوار کے درمیان بہنے والے خون کا تصور کرو. یہ فطرت مستور ہے, جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنے بھائیوں کو پکارتی ہے. بطول کا کوئی بھائی نہ تھا, اور اپنے بیٹوں کو پکارتی ہے, کم سن حسنین تھے. یہی نہیں ہے فطرت مستور اپنے وارث کو پکارتی ہے. مسلط اسلام کی زنجیروں میں جکڑا ہوا علی تھا. بطول کی ایک ہی صدا بلند ہوئی, یا فضت خذینی قد کنت لما فی عشائی. بی بی کہتی ہے فضا مجھے سہارا دے, میرا محسن مارا گیا. مرحوم کمپانی کہتا ہے 1 درد ہے بطول کا جو ممبر حسین پہ بڑا کم بیان ہوا. اپنے اپنے دردوں کو ذہن میں لاؤ. میں بطول کا دوسرا درد پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں لست ادری خبر المسواری سل صدرا خزانت الاسراری. کہتے ہو مجھ سے اس میں کے بارے میں سوال نہ کرو جو دروازے میں پیوستی اور محمد کی امت کی لگائی ہوئی آگ سے سرخ ہو چکی تھی. مرحوم کمپانی کہتا ہے اس میک کے بارے میں پوچھنا ہے, اور زہرا کے سینے سے سوال کرو جس سینے میں میک پہ وسط ہوئی. بطول کی صدا بلند ہوئی یا ابدا, آیا میرا نبیوں کا سلطان بابا, تیری زہرا اجر رسالت لے رہی ہے. عزادارو کوئی ایسا قیامت کا منظر آیا, عزادارو محسن کی موت بھول گئی, اس میک کا زخم بھول گئی. پوچھو تو صحیح وہ قیامت کا منظر کیا تھا؟ محمد کی امت کے بزدلوں کے ہاتھ تھے, علی ولی کے گلے میں رسیاں تھی, کھینچ کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا. محافظہ امامت بھی آگے بڑھی, اتنے میں ایک غیر محرم آگے بڑھا اور ظلم کی انتہا ہو گئی. قد جاوز الحد باللطف الخطیب. اور اس نامحرم نے بطول کے رخسار پہ تماچا مارا, اور میری آزادی میں بس ہو کے مدینہ کی زمین پہ گری. کیا دیکھتی ہے؟ تنہا علی ہے, کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. جلدی سے اٹھی, دامن علی سے لپٹی, مضبوطی سے دامن علی کو پکڑا.
اتنے میں ایک لعین کہتا ہے کنفت کیا دیکھ رہا ہے، اور جلدی سے زارا کے ہاتھ کو دامن علی سے چھڑا، مرحوم کو پانی کہتا ہے ظلم کی انتہا ہو گئی، قد وقد نال السیف علی جنبیہا، اور اس لعین بطول کے پہلووں پہ تلوار کے دستے مارنے شروع کیے، بطول کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی، میری آقازادی کی صدا بلند ہوئی، اے بابا تیری زارا اجر رسالت لے رہی ہے، مجلس میں نے تمام کر دی، ایک جملہ اور سن لیجیے، کیا علی کی حمایت سے ہاتھ اٹھایا بطول نے؟ میں تو یہی کہتا ہوں محمد کی امت سے مایوس ہوئی، رقیہ آسمان کی طرف، اور بی بی کہتی تھی خلو ابن انی او انشورن راضی، بی بی کہتی ہے ملونو چھوڑ دو مظلوم علی کو، بی بی کہتی ہے مگر نظارہ آج سر کے بال کھول دے گی۔ وہ اتنے میں سلمان فارسی کہتا ہے ادھر بی بی کا یہ جملہ کہنا تھا، میں نے یہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، بطول کے احترام میں مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کیا، بلند ہونا شروع ہوئی، آقا علی فرماتے سلمان بھاگ کے جا کے محمد کی بیٹی کو کہ بد دعا نہ کرنا اور مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ میں کہوں گا آقا آزادی آج وقت کے امام کو بچانے کے لیے تو نے فقط کہا تھا میں سر کے بال کھولوں گی، تیرے احترام میں مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، ہائے کتنی بے عزتی کوفہ و شام کی دیواریں۔ ثانی زارا کہتی تھی مجھے چادر دو، اور میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھا۔ اللہ 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 قوم ظالمین۔